کوئی دوسری رائے نہیں کہ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اٹس این ایج آف ہائپر مٹیریلزم، جہاں ہر چیز کمرشل طریقے سے دیکھی جاتی ہے اینڈ ایوری ون وانٹس اٹینشن. ہر انسان اٹینشن چاہتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اور آئی انڈرسٹینڈ کہ ہم بہت چوزی بھی ہو گئے ہیں ود ریگارڈس ٹو ویئر ٹو گو، اور کس کو سنیں کس کو نہ سنیں، کس کا کنٹینٹ فالو کریں. آئی انڈرسٹینڈ، ظاہر ہے ہماری خواہش ہوتی کہ کوالٹی بات ہی پتہ لگے، ایسی جگہ جائے جہاں پہ بہت فائدہ ہو وغیرہ وغیرہ. بٹ سم ٹائمز وی اگنور سرٹن ایسپیکٹس جن کا تعلق ہڈن ورلڈ سے ہے، کیونکہ اب ہر چیز صرف جو دکھ رہی ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں نا. مٹیریلسٹک دور ہے تو ہڈن ورلڈ کو ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں. وہ ہڈن ورلڈ کیا ہے؟ دیکھیں، واٹ اف آئی ٹیل یو کہ آل آف اس وی ہیو اے ہڈن آڈینس، اور دیٹ از اے ہیوج آڈینس، اور وہ ہے اینجلز کی آڈینس، فرشتوں کی آڈینس. ایسا محسوس ہوتا ہے کچھ حدیث پڑھ کے سبحان اللہ کہ ایز اف دس ورلڈ از اے اسٹیج اینڈ وی آر دی کیریکٹرز اینڈ اینجلز آر دا وٹنس. اینجلز وٹنس کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہماری حرکات و سکنات، ہمارے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے، باقاعدہ نک نیمز دیے جاتے ہیں، باقاعدہ وہ نک نیم دیتے ہیں کسی کو. مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ بہت چیریٹی کر رہا ہے تو اینجلز اس کو ڈسکس کرتے ہیں، حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، اور اس کو نک نیم دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کا نام ہے عبداللہ، تو اس کو نک نیم دیتے ہیں عبداللہ دا جنرس. اور آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جب اس بندے کی روح قبض کی جاتی ہے، یعنی اس کا موت کا وقت آتا ہے اور اس کی روح اوپر جا رہی ہوتی ہے، تو اینجلز اس کو ویلکم کرتے ہیں اس کے نک نیم سے، یعنی کہتے ہیں عبداللہ دا جنرس، عبداللہ آ رہا ہے جو سخی تھا. ان کو کیسے پتہ ہے؟ ان کو اسی طرح پتہ ہے کہ ایک تو ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں نا، منڈے اور تھرسڈے. آپ نے حدیث تو سنی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے منڈے اور تھرسڈے کا، کہ ان کی خواہش تھی کہ جس دن میرے اعمال اللہ کو پریزنٹ کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں. تو ویسے بھی وہ وٹنس کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور یہ کرام الکاتبین بھی تو ہے نا جو کندھوں پر ہیں. تو الحمدللہ وی ہیو اے ہیوج آڈینس. اور وہ باقاعدہ جب ہم کسی بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ اینجلز ہمارے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اور آمین بولتے ہیں. حدیث سنیے نا آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں، اس کی ایبسنس میں دعا کرتا ہے تو اینجلز اکٹھے ہو کر آمین آمین کہتے ہیں. اسی طرح یو مسٹ ہیو ہرڈ دیٹ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص نماز پڑھ کے اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، ایک دم نہیں اٹھتا، جو کہ انفارچونیٹلی ہم سب کی عادت بن گئی ہے، بہت فاسٹ پیس لائف ہے ہمارا، ہوتا ہے سلام پھیریں اور بس نکلیں، جلدی کرو جلدی کرو جلدی نکلو. تو اس کو تو خیر ایک اسکالر میرے استاد کی طرح ہیں، روحانی استاد، ملا نہیں کبھی لیکن یہ کہ میں نے سنا انہیں بہت ہوا ہے. وہ ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جب آپ کسی کے گھر جائیں اور وہ شخص آپ کو بہت لائک کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوگی آپ بیٹھے رہیں، آپ بیٹھے رہیں، اور اگر آپ کو پسند نہیں کرتا وہ کہے گا بس جائیں جائیں جلدی جائیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کو کمپیئر تو نہیں کیا جا سکتا اس طرح انسانوں کے ساتھ، بٹ پوائنٹ ٹو پونڈر کہ اگر ایک انسان نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا ہوا ہے، ذکر کر رہا ہے، تو مے بی اللہ لوز دیٹ پرسن سو مچ. اللہ کہتا ہے بیٹھا رہے بیٹھا رہے، میرے گھر آئے ہوئے نا، بس بیٹھا رہے، یہیں پہ بیٹھا رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو انسان ذکر کرتا ہے اس جگہ پر بیٹھ کر تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اللہ سے. سو دا کوئکسٹ وے ٹو گیٹ فارگیون، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اللہ معاف کرے تو یہ بہت اچھی ٹپ ہے کہ مصلی سے ایک دم اٹھا نہ کریں، یعنی وہاں بیٹھ کر تھوڑا ذکر کیا کریں، تھوڑا تسلی سے بیٹھا کریں. اور جب تک آپ بیٹھیں ریسٹ ایشورڈ، فرشتے جو آڈینس ہے آپ کی ہڈن آڈینس، وہ آپ نے ان کی اٹینشن کیچ کر لی ہے. ٹھیک ہے، آل آف اس وانٹ اٹینشن، تو فرشتوں کی اٹینشن آ گئی ہے اور وہ آپ کے لیے استغفار کی دعائیں کریں. سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی اس کو فیل کیا کریں کہ ہم سب کی ایک آڈینس ہے، ریگارڈ لیس ہمیں دنیا میں کوئی اٹینشن دے نہ دے، لیکن فرشتے جو ہے وہ ہمیں اٹینشن دیتے ہیں بہت زیادہ. جیسے ہمارے ایک سلف تھے، پائس پیڈیسیسر، ایک بزرگ، ہی سیڈ کہ دیر آر سو مینی پیپل، اتنے لوگ ہیں دنیا میں جو دنیا میں بہت مشہور ہے، آسمانوں میں کوئی فیمس نہیں. اینڈ دیر آر سو مینی پیپل جو دنیا میں کسی کو نہیں پتا کون ہے لیکن آسمانوں میں بہت فیمس. یعنی جب ان کی روح جائے گی فرشتے ان کا نام لیں گے، ان کا نک نیم لیں گے،
اور خوش ہوں گے, ریجوائس کریں گے, یہ آ گیا, یہ آ گیا, اس کی روح آ گئی یا ان کی روح آ گئی. تو یہ دو چیزیں ہم اگنور کرتے ہیں, دا ہڈن ورلڈ, کہ ریسٹ ایشورڈ فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. نو میٹر جو لائف کے سرکمسٹانسز ہیں, پریشان نہیں ہونا. دی اینجلز آر بائی یور سائڈ. اور یہی وہ اینجلز ہیں جو موت کے وقت بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ نے قرآن میں بیان کیا نا, موت کے وقت بھی آتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, کیا کہتے ہیں, گھبراؤ نہیں, ڈو ناٹ بی سیڈ اور ڈو ناٹ فیئر. اب تو اللہ سے ملاقات ہونے والی, ٹائم ہیز کم, ٹھیک ہے. اب اصل بات تو, اصل زندگی تو اب شروع ہونے والی ہے, سو کام ڈاؤن, کام ڈاؤن. تو ایک تو یہ ہڈن ورلڈ, اس کو ہمیشہ یاد رکھیں, اس کو اگنور نہ کریں. دوسرا, کنٹینٹ. آئی انڈرسٹینڈ کہ لوگ چاہتے ہیں ایسی جگہ پہ جانا, بیکاز وی ہیو بیکم ویری چوزی. میں نے آپ کو بتایا نا, ہم چوزی ہو گئے ہیں بہت زیادہ. اٹس این ایج آف گلیمر, بٹ نیور اگنور دی ایسپیکٹ کہ دیکھیے اس طرح کی محفلوں میں آنا جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے, ریگارڈلیس کون کر رہا ہے, ایز لانگ ایز اچھی بات ہو رہی ہے, اوتھینٹک بات ہو رہی ہے, قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو رہی ہے, دل کو نرم کرنے والی باتیں ہو رہی ہیں, ایز لانگ ایز دیٹ, نو میٹر کون کر رہا ہے. نو میٹر آپ کو بورنگ بھی لگتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا, یار ہمیں ذرا وہ کوئی اور فیسینیٹنگ انفارمیشن چاہیے. نو میٹر آپ کو بورنگ بھی لگتی ہے, آ جائے کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک حدیث ہے, اس کا خلاصہ بتاتا ہوں کہ حدیث قدسی ہے کہ اینجلز جب اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے جب ایسی گیدرنگ میں لوگ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتے ہیں, ان کے سنس کو معاف کرتے ہیں, ریگارڈ لیس وہ بیٹھے ہوئے ہیں, پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, بس ان کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. سچ آر دیز گیدرنگز, جہاں پہ اللہ کی بہت رحمت ہے, بہت مرسی ہے, ایسی گیدرنگز میں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اینجلز اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ, یہ ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس کا رول کوئی نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی گزر رہا تھا, کسی اور کام کے لیے آیا تھا, اس محفل میں پارٹیسپیٹ کرنے نہیں آیا تھا, یہ چلا کسی اور کام سے تھا گھر میں, بس اس نے بیچ میں سوچا کہ یہاں بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر. واٹ اباؤٹ دس پرسن, یا اللہ اس کو معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو بھی معاف کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اس محفل میں آئے گا, جس طرح بھی بیٹھ گیا, اس کے میں گناہ معاف کروں گا. تو نیور اگنور دس ایسپیکٹ ایز ویل, ہم سب کو معافی چاہیے, ٹھیک ہے. دوسری بات کہ یہ جو محفلیں ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کے اینجلز نے سراؤنڈ کیا ہوتا ہے, بائی دیئر ونگز, دی اینجلز آف مرسی. تو ان گیدرنگز میں ویسے ہی آ کے تزکیہ ہوتا ہے, رائٹ. اور ہمیں تزکیہ کی بہت ضرورت ہے, ہمیں دل کو نرم کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو ان گیدرنگز میں ویسے بھی آ جانا چاہیے. اور تیسری بات امیزنگ, وہ بات کیا ہے کہ جو انسان ان گیدرنگز میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر گیدرنگ میں یاد کرتا ہے. حدیث آپ نے سنی ہوگی, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں I am as my slave thinks of me. میں اپنے بندے کے ساتھ کیسا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. If he remembers me in himself, اگر وہ مجھے اپنے دل میں, اپنے اندر یاد کرتا ہے, I remember him in myself, تو میں اسے یاد کرتا ہوں. If he remembers me in a gathering, اگر وہ مجھے ایک محفل میں یاد کرتا ہے, I remember him in a better gathering, میں اسے I remember him or her in a better gathering. تو امیجن کریں کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے بہت 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 بہتر محفل بھی لگی ہوئی ہے. کہاں پہ؟ ہیونز میں بہت بہتر محفل لگی ہوئی ہے, اور وہاں پہ آپ کے نام لیے جا رہے ہیں. عبداللہ آیا ہوا ہے, احمد آیا ہوا ہے, ارسلان آیا ہوا ہے, وغیرہ وغیرہ, علی آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, فاطمہ آئی ہوئی ہے, ختیجہ آئی ہوئی ہے, so on and so forth. اینجلز نام لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے. حدیث کی روشنی میں, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تم گیدرنگ میں آؤ گے, میں اس سے بہتر گیدرنگ میں تم لوگوں کا ذکر کروں گا. تو دیکھیں, نیور اگنور دیز ایسپیکٹس. وہ ایسپیکٹس اپنی جگہ کہ کنٹینٹ اچھا ہونا چاہیے, تھوڑا سا گلیمر ہونا چاہیے, تھوڑا سا اسپارک ہونا چاہیے, فیسینیٹنگ انفو ہونی چاہیے, وہ اپنی جگہ. بٹ ایسی محفلوں میں ویسے ہی آ جانا چاہیے, ویسے ہی آ جانا چاہیے, نو میٹر کہاں بھی ملیں, اوکے. کیونکہ گناہ معاف ہوتے ہیں, نمبر 1. دوسرا, آپ اللہ اور اینجلز کی نظروں میں آ جاتے ہیں, ڈائریکٹ نظروں میں آ جاتے ہیں, اور آپ کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں آسمانوں میں. سو الحمدللہ, گلیڈ ٹائڈنگز اور بشارت ہے ہر اس شخص کے لیے جو آتا ہے, اور اللہ ہمارا آنا قبول کرے. سورہ الاعراف پڑھی جا رہی ہے, تو انشاءاللہ اسی پہ ایک ریمائنڈر دوں گا. اس میں اسٹوری آف ایڈم اینڈ ابلیس, جو کہ
बार बार अल्लाह ताला ने मेंशन की है कुरान मजीद में, 5 to 6 टाइम्स ये स्टोरी मेंशन है इन डिफरेंट वेज, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो सूरह आराफ में जो एस्पेक्ट है उसमें शैतान का एक बहुत ही थ्रेटनिंग, उसकी धमकी अल्लाह ताला ने मेंशन की है आयत नंबर 16 और 17 में। वो मैं आपके सामने रखता हूँ सो दैट वी कैन बी अवेयर, क्योंकि शैतान हमारा खुला दुश्मन है। सेटन, अल्लाह ताला ने कहा इन्नहुम लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा बदतरीन दुश्मन है, तो उसे इग्नोर ना करो। और बार बार उसकी मैकेनेशंस को, उसकी साजिशों को अल्लाह ने बयान किया। तो ये जो उसकी बात है ये मैं आपके सामने रखता हूँ आयत नंबर 16 और 17 की रोशनी में। तो शैतान ने जो प्रॉमिस किया, बल्कि थ्रेटन किया, वो क्या था? उसने कहा कि आई विल सिट इन देयर पाथ। किनके पाथ में? चिल्ड्रन ऑफ एडम। आई विल सिट इन देयर पाथ। और उसने क्या कहा कि आई विल कम टू देम, आई विल सिट इन देयर पाथ, लाई इन वेट फॉर देम ऑन योर स्ट्रेट पाथ, आई विल कम टू देम फ्रॉम देयर फ्रंट, मैं आऊंगा इनके सामने से, एंड फ्रॉम देयर बैक, इनके पीछे से, फ्रॉम देयर राइट, इनके राइट से, एंड फ्रॉम देयर लेफ्ट, इनके लेफ्ट से, एंड यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ देम आर अनग्रेटफुल। आयत नंबर 16 एंड 17 सूरह आराफ। इसमें उसने 4 अटैक्स का जिक्र किया, इनफैक्ट 5। पहली बात उसने की कि मैं इनके स्ट्रेट पाथ में बैठूंगा जाके। अब इससे क्या मुराद है, मैं आपको इसकी तफसीर बताता हूँ। इब्न अब्बास ने बयान किया, स्ट्रेट पाथ है सिरात मुस्तकीम, जो हम सूरह फातिहा में मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। स्ट्रेट पाथ पे चला है अल्लाह, ऐसा रास्ता जो क्लियर है, लाइक डे, यानी इट्स नॉट ग्रे, इट्स ब्राइट लाइक डे, साफ सीधा समझ आने वाला रास्ता। लेकिन शैतान ने कहा मैं उस पर बैठूंगा, मैं उस पर बैठकर डाउट्स अराइज करूंगा इनके माइंड में, इनको डराऊंगा कि दीन बड़ा मुश्किल है, दीन बड़ा मुश्किल है, छोड़ो, किस तरफ लग गए, छोड़ो, अभी जवानी है, क्या फायदा तुम्हें जवानी में अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करने का, एवरीवन इज पार्टिंग, सो व्हाट, नो वन ऑफर्ड सलाह, कोई भी देखो तुम्हारे एज ग्रुप में कौन है जो नमाज पढ़ता है, कोई भी नहीं पढ़ता, एवरीवन स्मोक, सो व्हाट, या एवरीवन चिल्स, एवरीवन पार्टी, सो व्हाट। तो ये है उसका स्ट्रेट पाथ पर बैठना और उसके डाउट्स क्रिएट करना। और फिर उसने कहा मैं सामने से आऊंगा, मैं पीछे से आऊंगा, मैं राइट से आऊंगा, मैं लेफ्ट से आऊंगा। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग तफसीर है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि मुफस्सिर कुरान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ दी कि अल्लाह टीच हिम द नॉलेज ऑफ द कुरान। उनको मुफस्सिर कुरान कहा जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न है। तो उन्होंने कहा कि जहाँ तक बात है आई विल कम फ्रॉम द फ्रंट, इससे क्या मुराद है? रेजिंग डाउट्स इन देम कंसर्निंग द हेयर आफ्टर, क्योंकि सामने क्या है? हेयर आफ्टर। फ्यूचर क्या है? आखिरत, हेयर आफ्टर। तो सामने से आने का मतलब ये है कि मैं इनके जहन में हेयर आफ्टर के मुतल्लिक वसवसे डालूंगा। मिसाल के तौर पे शैतान विल क्रिएट सच डाउट्स कि भाई दुनिया की जिंदगी असल जिंदगी है, छोड़ो हेयर आफ्टर को। किसने देखी? किसी ने आके बताया तो नहीं ना हेयर आफ्टर कैसी है, जन्नत है भी कि नहीं है, हेल फायर है भी कि नहीं है, छोड़ो भाई। तो दैट इज क्रिएटिंग डाउट्स अबाउट दी हेयर आफ्टर। जहां तक बात है इनके पीछे से आऊंगा, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा पीछे से मुराद ये है कि वो पीछे खड़ा होकर इंसान को दुनिया बहुत अट्रैक्टिव दिखाएगा, यानी वो उसको लेंस ऐसा पहना देगा कि इंसान को दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लगेगी। इसमें कोई डाउट नहीं, दुनिया खूबसूरत है और जिसको अल्लाह दे दे तो ये नेमत भी है अल्लाह की। लेकिन यहाँ मुराद क्या है? यहाँ मुराद ये है कि वो उसको उसके बुरे अमाल भी मुज़य्यन कर करके दिखाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे सूरह कहफ में आता है ना, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन आमाला, ए नबी क्या हम आपको बताएं, शेल वी टेल यू, कि कौन है वो लोग जो अपने डीड्स के हवाले से बहुत लॉस में है, यानी शेल वी टेल यू द पीपल हु आर इन मोस्ट लॉस विद रिगार्ड्स टू देयर डीड्स। कौन है? अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयाति दुनिया, वो कि जिनकी सारी की सारी कोशिश दुनियावी जिंदगी के लिए थी और वो ये समझते रहे कि वी आर डूइंग ग्रेट, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत ठीक जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कभी दीन का नॉलेज लेने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कभी बेसिक दीन सीखने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कभी हेयर आफ्टर के लिए एफर्ट नहीं की किसी भी तरह से। ऑल दे डिड वाज यहाँ प्लॉट बना लूँ, ये प्लॉट खरीद लूँ, यहाँ पे इन्वेस्ट कर लूँ, ये वाली स्कीम आई है यहाँ पे इन्वेस्ट कर लूँ, हर्ज कोई नहीं, ऑब्वियसली दुनिया भी चलानी। बट यू गेट माई पॉइंट कि ऑल दे थॉट अबाउट वाज दिस, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ, आईवी लीग इज ग्रेट, यहाँ पे चला जाऊँ, अब ये कर लूँ, अब वो कर लूँ, अब ये वाली सर्टिफिकेशन कर लूँ।
बट नथिंग अबाउट आखिरा, नथिंग अबाउट आखिरा, कोई फिक्र ही नहीं। तो ये है उसका पीछे खड़ा होके बिहाइंड से अटैक, ठीक है, कि दुनिया ही है, दुनिया को ही बनाओ, दैट्स इट, और किसी चीज पर मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। और दुनिया को मुज़य्यन करके दिखाना, ब्यूटिफाई करके दिखाना। और उसके बाद फरमाया कि राइट से आने का क्या मतलब है। राइट से मुराद है आई विल कॉज देम कंफ्यूजन इन द रिलीजन, क्योंकि राइट साइड आपको पता है ये हमेशा इस्लाम में राइट साइड इज दी बेसिकली जो रूहानियत वाली साइड है, तो इससे मुराद है रिलीजन। तो राइट साइड से आने का मतलब है कि रिलीजन के हवाले से इनके जहन में डाउट आने। वो क्या डाउट्स हैं? मिसाल के तौर पे भाई अल्लाह है, ये भी तो डाउट आ सकता है ना किसी को, नाउज़ुबिल्लाह, कि भाई व्हाट इफ अल्लाह ही नहीं है, ये रिलीजन में ही डाउट है ना। व्हाट इफ ये डाउट के तुम्हें कैसे पता इस्लाम ही ठीक है, वाई नॉट क्रिश्चियनिटी, ठीक है, वाई नॉट जुडाइज्म, वाई नॉट हिंदुइज्म, ये भी तो एक डाउट आ सकता है, वैलिड डाउट है। इसका सवाल का जवाब हमें पता होना चाहिए।